بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد رب العزت نے قرآن مجید میں کہ قل اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اتباع کا حکم دیا کہ میرے رسول کا اتباع کرنا. کیوں کرنا؟ اس کی وجہ بھی بتائی کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ تم رسول کا اتباع کرو. اور اس اتباع کے صلے میں پروردگار عالم جو صلہ تمہیں عطا کرے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا. تم اتباع رسول کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ پہلی منزل. یہاں پر بندہ اپنے پروردگار سے محبت کی منزل میں ہے. کہ اگر تمہیں واقعاً اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت اگر آپ کو پیش کرنا ہو، اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی ہو تو دلیل کے طور پر آپ رسول کا اتباع کریں. جب آپ کو دلیل پیش کر دیں گے تو پروردگار عالم کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں انعام دوں گا. وہ انعام کیا ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یہ اتباع کا جو حکم پروردگار عالم یہاں پر دے رہا ہے، اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں، اتباع کہا کسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دو لفظ قرآن مجید میں جیسے اطاعت و اتباع، یہ دو لفظ آئے قرآن میں. ایک لفظ اطاعت ہے اور ایک لفظ اتباع ہے. کبھی کہا تو قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اطاعت ہے. کہ کہہ دو کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اور اطاعت کا لفظ بارہا متعدد
جگہ پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں استعمال کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اور بعض جگہ پر پروردگار عالم نے کہا کہ اتباع کرو رسول کا۔ تو اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اتباع کیا ہوتا ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت بھی عبادت ہے، اتباع بھی عبادت ہے، یہ دونوں عبادت ہیں۔ اطاعت بھی عبادت ہے اور اتباع بھی عبادت ہے۔ اطاعت کا حکم دیا گیا از حیث عبادت، اتباع کا حکم دیا گیا از حیث عبادت، مگر یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کے اوپر تمام عبادتوں کا دار و مدار ہے۔ یہ اتباع اور اطاعت ایسی عبادت ہے کہ جن کے اوپر تمام عبادتوں کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سے افراد جو عبادت گزار ہیں، بہت سے افراد ہیں جو عبادت گزار ہیں، جنہوں نے پروردگار عالم کی عبادت جب تک توان نہیں تب تک کی، بہت بڑے بڑے عبادت گزار گزرے، مگر یہ اطاعت کیسی عبادت ہے؟ کہتے ہیں اطاعت ایک ایسی عبادت ہے کہ اطاعت محور ہے، اطاعت بیسڈ ہے، اطاعت پلر ہے کہ جس کے اوپر تمام عبادتوں کی عمارت کو قائم کیا گیا ہے۔ اگر انسان مرحلہ اطاعت سے باہر ہو جائے، اگر انسان مرحلہ اتباع سے باہر ہو جائے، دائرہ اطاعت سے باہر ہو جائے، دائرہ اتباع سے باہر ہو جائے، تو پھر اس کی کوئی بھی عبادت کام نہیں دیتی۔ اب دیکھیں کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ ہزاروں سال تک عبادت کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، تمام عبادتوں کو انجام دے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حکم پر سر کو تسلیم خم کر، سر تسلیم خم کرنا، اس کا نام ہے اطاعت۔ پروردگار عالم نے اطاعت کا حکم دیا اپنے، تین اطاعتیں ہیں نا، تین اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، اور تینوں اطاعتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ شیطان عبادت کر رہا تھا، عبادت گزار تھا، بہت بڑا عابد تھا، مگر بات جب اطاعت کی آئی تو وہ اطاعت سے اس نے سرپیچی کر لی، اطاعت کی منزل میں ناکامیاب ہو گیا، اطاعت نہیں کر پایا پروردگار عالم کے۔ پروردگار نے حکم دیا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اطاعت کی منزل سے باہر ہو گیا۔ اب پروردگار عالم چاہتا تو ایک ہی تو خطا تھی، بھائی خطائیں تو ہمیں بہت ملتی ہیں، آپ کو دیکھیں، آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو خطائیں بہت ملے گی، بہت سے افراد ہیں جنہوں نے خطا کی۔ ایسے شیطان سے بھی ایک خطا ہو گئی، شیطان سے بھی ایک خطا ہو گئی، عابد تھا خطا ہو گئی، عبادت گزار تھا خطا ہو گئی۔ پروردگار عالم چاہتا تو معاف کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے معاف نہیں کیا، پروردگار عالم نے معاف نہیں کیا۔ پروردگار عالم کا یہ صریح اعلان ہے کہ اگر نماز چھوڑو گے تو معاملہ میرا اور تمہارا ہوگا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ روزہ چھوڑو گے معاملہ میرا اور تمہارا ہوگا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، مگر بات جب اطاعت پروردگار کی آ جائے گی، بات جب اطاعت رسول کی آ جائے گی، بات جب اطاعت اولی الامر کی آ جائے گی، وہاں معافی نہیں ملے گی۔ اگر پروردگار عالم شیطان کو معاف کر دیتا تو بعد میں جنہوں نے اطاعت رسول کو انجام نہیں دیا، بعد میں جنہوں نے اطاعت اولی الامر کو انجام نہیں دیا، وہ بھی کہتے کہ پروردگار نے شیطان کو معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے گا، لیکن پروردگار نے مہر لگا کے بتا دیا کہ دیکھو سب معاف ہو سکتا ہے، اطاعت سے سرپیچی معاف نہیں ہو سکتی۔ بات پڑھیں محمد تو اطاعت وہ عبادت ہے، اطاعت وہ عبادت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یعنی اپنے سر کو جھکا دینا،
اللہ کے حکم کے سامنے. اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوگا؟ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوگا؟ اطاعت اور اتباع میں ایک بہت عظیم فرق ہے. اطاعت آسان ہوتی ہے، اتباع کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اطاعت آسان ہوتی ہے، اطاعت کی منزل آسان ہوتی ہے، اتباع کی منزل ذرا مشکل ہوتی ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت قول کی جاتی ہے، اطاعت قول کی جاتی ہے، اتباع عمل کا کیا جاتا ہے. توجہ ہے، اطاعت قول کی ہوگی، اتباع عمل کا ہوگا. مثلا رسول نے یہ کہا ویسا کرو، یہ اطاعت ہے. رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، تو رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا نام اطاعت. اور رسول نے ایسا کیا، رسول نے ایسے عمل کو انجام دیا. مثلا رسول نے کہا کہ نماز پڑھو، تو اب یہ رسول کا ایک قول ہے، نماز پڑھو. آپ نے نماز پڑھی، یہ اطاعت ہے. اب جیسی نماز رسول پڑھ کر بتائے، اس نماز کو دیکھ کر ویسی نماز پڑھ لینا، یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے. تو اتباع عمل کا ہوا، اطاعت اور کی ہوئی. اب اتباع میں نے کہا تھا مشکل ہے، اطاعت آسان ہے. کیوں مشکل ہے اتباع؟ اس لیے کہ اطاعت تو کوئی بھی بتا دے گا کہ رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ فرمایا. ہزاروں صحابی تھے، ہزاروں راوی تھے، ہزاروں محدثین تھے جو رسول کے قول کو نقل کر رہے تھے کہ رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا. تو اطاعت یعنی ہم تک جو پہنچی ہیں باتیں رسول کی، اس پر عمل کر لینا، یا یوں کہہ دوں کہ اطاعت کا کر لینا بہت آسان ہے. مگر رسول نے یوں کیا، رسول نے یوں کیا، رسول نے ایسے عمل کو انجام دے کر بتایا، یہ کون بتائے گا؟ اب جب تک رسول باہر ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تو لوگ بتا دیں گے جنگ دیکھ کر کہ رسول ایسے جنگ کرتے تھے، ویسے جنگ کرو گے تو اتباع ہو جائے گی. رسول مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو رسول ایسے نماز پڑھتے تھے اور ویسی ہی نماز پڑھنا. اتباع تو یہ باہر کی باتیں جو رسول باہر کر رہے ہیں، وہ باہر والوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائیں گی. مگر جو باتیں گھر کے اندر کی ہے، یہ تمام عمل رسول تو سنت کہلاتا ہے نا. سونا رسول کی طرح، سنت رسول، رسول کی طرح کھانا سنت رسول، رسول کی طرح بولنا سنت رسول، یہ سب تو سنتیں ہیں. تو اب یہ سنتیں بتائے گا کون؟ بھائی وہی بتائے گا جو ہر وقت رسول کے ساتھ رہتا ہو، جو رسول کے عمل کو دیکھ رہا ہو، جو رسول کے ساتھ رسول کے گھر میں ہو. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اسی لیے اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ رسول نے کہا نماز پڑھو، اس میں اختلاف نہیں ہوا. سب نے کہا کہ ہاں رسول نے کہا نماز پڑھو، مگر رسول نماز پڑھتے کیسے تھے، یہاں پر آ کے اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ رسول فلاں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رسول فلاں طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو اتباع میں آ کے اختلاف ہو گیا، اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں. بہت ساری چیزیں اتباع کرنے کے لیے آپ کے پاس. بھائی اطاعت کی منزل آسان تھی، راویوں نے بتا دیا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، لیکن رسول نے ایسے کیا، رسول نے ایسے عمل کو انجام دیا، یہ کون بتائے؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے. اب رسول کھانا گھر میں کھا رہے، رسول سو گھر میں رہے. اب سنت رسول کے اعتبار سے سونا ہے تو کون بتائے گا؟ سنت رسول کے اعتبار سے کھانا کھانا ہے تو کون بتائے گا؟ کہے وہ جو نبی کے بستر پہ سو کے بتائے، وہی تو بتائے گا کہ رسول ایسے سوتے تھے. جو رسول کے ساتھ ہمیشہ کھانا کھاتا ہو، وہی تو بتائے گا کہ رسول ایسے کھانا کھاتے تھے. اور راوی اگر بتانے بیٹھے کہ رسول ایسے سوتے تھے، یہ بہت مسئلہ بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سوتے میں انسان کو خود یاد نہیں رہتا کہ میں کیسے سویا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے.
انسان کو خود نہیں معلوم کہ میں کیسے سویا تھا. صبح آپ اٹھے, آپ سے میں سوال کروں آپ کیسے سوئے تھے, کس کروٹ سوئے تھے, کس طرح سے سوئے تھے, آپ نہیں بتا سکتے کہ میں کیسے سویا تھا. جب آپ اپنا سونا نہیں بتا سکتے تو پھر رسول کا سونا کیا بتائیں گے؟ تو رسول کا سونا کون بتائے, رسول کا جاگنا کون بتائے, رسول کا کھانا کون بتائے, رسول کا فرمان کون بتائے. آپ دیکھیں شب ہجرت امام علی علیہ السلام ہیں, رسول کے بستر پہ سو, رسول نے کہا کہ سو جائیے, رسول کے بستر پہ سو گئے. اب جب رسول کے بستر پر سو گئے تو سب کیا سمجھتے رہے رات بھر کہ بستر پر رسول سو رہے ہیں. کون سو رہا ہے؟ بستر پر رسول سو رہے ہیں. ساری رات دشمن یہی سمجھتے رہے کہ رسول محو خواب ہے. ایک جملہ جو یہاں پر اکثر و بیشتر اعتراض کیا جاتا ہے, ایک اعتراض تو یہی کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے بھائی, کس کے درمیان سو رہے ہیں؟ دشمنوں کے درمیان. دشمن کون ہے؟ دشمن وہ ہے جو پیروں کے نشان دیکھ کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کس کے پیر کا نشان ہے. وہ دشمن ہے, پیروں کے نشان دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کس کے پیر کا نشان ہے. اور رسول اور امام علی دونوں قد و قامت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں, دونوں قد و قامت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. اب دشمن ایسے جو قدموں کا نشان دیکھ کر بتا دے کہ کون سو رہا ہے, تو رات بھر علی سوتے رہے, یہ دیکھ کر بتا کیوں نہیں پائے کہ سو کون رہا, علی سو رہے ہیں یا رسول سو رہے ہیں؟ پہچان کیوں نہیں پائے, کیوں پہچان نہیں پائے؟ ان کی بات الگ ہے, ان کی بات الگ ہے. یہ کون تھے؟ یہ کفار مکہ تھے. یہ کون تھے؟ یہ کفار مکہ تھے. گرچہ کے قدموں کے نشان سے انسان کا پتہ بتا دیا کرتے تھے, مگر تھے بہرحال انسان. یہ منزل تو وہ ہے, یہ مقام تو وہ ہے, یہ ذوات مقدسہ تو وہ ہے کہ اگر ایک چادر کے نیچے جمع ہو جائے تو جبریل کو بھی سوال کرنا پڑتا ہے, یا رب ومن تحت الکسا, اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ وہاں پر جبریل کو بھی سوال کرنا پڑتا ہے, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ حدیث میں پڑھتے ہیں جبریل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکسا, اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے کہا ام فاطمہ تو ابوہا و وعلوہا و بنوہا. تو جبریل نہیں پہچان پائے. تو جب جبریل جیسا ملک نہیں پہچان پا رہا, کیوں نہیں پہچان پائے؟ جبریل کیوں نہیں پہچان پائے؟ سوال یہ کہ جبریل جیسا ملک جو معصوم ہے, صاحب کرامت ہے, صاحب علم ہے, کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ امام علی کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں, جب بھی وہی لے کر آتے ہیں رسول کے ساتھ امام علی ہوتے ہیں, اور زانو ادب بھی طے کیا ہے امام علی کے سامنے. رسول ہے, رسول کے پاس ہمیشہ وہی لے کر آتے ہیں. حسنین ہے, حسنین کا جھولا جھلانے والے جناب جبریل. یہ اتنی مرتبہ دیکھ چکے جناب امام حسن کو, امام حسین کو, جناب فاطمہ الزہرا کو, رسول خدا کو, امام علی کو, پھر اس کے باوجود آج جب یہ انوار خمسہ ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے تو پہچان نہیں پائے کہ کون ہے. سوال کرتے ہیں میرے پروردگار عالم کون ہے؟ تو یا تو کائنات کو بتانا تھا کہ دیکھو جب بات پنجتن کی آئے گی تو اور بھی شخصیتوں کو پنجتن میں داخل کیا جائے گا, اس لیے میں سوال کر لوں تاکہ پروردگار معین کر دے, تاکہ پروردگار معین کر دے کہ دیکھو پنجتن میں فاطمہ ہے, پنجتن میں رسول ہے, پنجتن میں حسن ہے, پنجتن میں حسین ہے, اور پنجتن میں علی ہے. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں.
یا تو یہ وجہ رہی ہو یا ایک وجہ اور ہے. آپ دیکھیں جب انوار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جب نور ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو نور کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے. جب نور ایک جگہ جمع ہوتا ہے، یہ تمام ذوات نوری ہیں، جب نور ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. یہاں پر کتنی لائٹ ہیں؟ بہت ساری لائٹس روشن ہیں، بہت سارے بلب جل رہے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو روشنی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اس روشنی میں سے کون سی روشنی کس بلب کی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی روشنی کس بلب کی ہے؟ کہ یہاں پر تشخیص دینا مشکل ہے کہ یہاں جو روشنی ہے وہ اس بلب کی ہے یا اس بلب کی ہے. اس لیے کہ نور آپس میں مکس ہو جاتا ہے، نور آپس میں مل جاتا ہے. اس لیے جب بھی جبریل نے دیکھا، کبھی علی کے نور کو الگ دیکھا، کبھی حسن کے نور کو الگ دیکھا، کبھی حسین کے نور کو الگ دیکھا. جب یہ 5 نور چادر کے نیچے ایک جگہ جمع ہوئے تو جبریل پریشان ہو گئے کہ نور علی کون سا ہے، نور حسن کون سا ہے، نور حسین کون سا ہے. تو یہ انوار ہیں. اب امام علی سو گئے بستر پہ. اتباع اگر سیکھنا ہو تو یہاں سے آپ کو ملے گا اتباع کیسے کرنا. امام علی سو گئے بے خوف و خطر، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے امام علی سو جاتے ہیں بستر پہ. کیسے؟ کئی 100 تلواریں نکلی ہوئی ہیں، کئی 100 تلواریں نکلی ہوئی ہیں. کئی 100 تلواروں کے سائے میں امام علی سوتے ہیں. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اور جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسی نیند پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی. جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا میں کبھی نہیں سویا. اتنی گہری نیند علی کبھی نہیں سوئے. اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی کیسے سو سکتے ہیں؟ اگر ایک تلوار بھی ہوتی تو ایک تلوار کے سائے میں بھی انسان کچھ تو بے چینی محسوس کرتا، کچھ تو جان کا خطرہ محسوس کرتا. امام علی کو بے چینی کیوں نہیں ہوئی؟ کچھ وجوہات تھی، کچھ وجوہات تھی جس میں سے 2 وجہ ذکر کرتا ہوں. پہلی وجہ، امام علی کو نبی اکرم نے کہا علی سو جاؤ. علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میرے سونے سے، رسول کہہ رہے سو جاؤ، سونا ہے. تو امام علی نے کیا سوال کیا؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول کہتے ہیں کہ بے شک علی، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. میرے سونے سے تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اب آئیے اس کے بعد کا جملہ ہے. اس کے بعد رسول نے کہا کہ دیکھو صبح اٹھ کر میری امانت کو فلاں امانت کو فلاں شخص کے پاس، فلاں امانت کو فلاں شخص کے پاس، فلاں امانت کو فلاں شخص کے پاس پہنچا دیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی. کون کہہ رہا ہے؟ نبی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صبح اٹھنا اور امانتوں کو ان کے مالکین تک پہنچا دینا. اب ایک کیا 1,00,000 تلواریں بھی ہوتی علی سو جاتے، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ علی صبح اٹھو گے. ایک تلوار کی بات نہیں ہے. اگر کروڑوں تلواریں بھی ہوتی علی ویسے ہی سوتے، اس لیے کہ زبان نبوت تھی. اور جب زبان نبوت نے کہہ دیا علی اٹھو گے، اب ایک ملک الموت کیا 1000 ملک الموت بھی ہوتے تو علی کی روح قبض نہ کر پاتے. بات پڑھے تو یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے اوپر سے قیاس کریں، اپنے اوپر سے قیاس کریں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے سونے کا، وہ ماحول کبھی اگر بدل جاتا ہے تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے.
تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے جب ماحول بدلتا ہے. تھوڑی دیر بے چینی ہوتی ہے، اس کے بعد بہرحال وہ سو جاتا ہے. مثلا جگہ بدل جائے، بستر بدل جائے، مکان بدل جائے تو انسان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر یکساں ماحول کہیں پر مہیا کر دیا جائے، مثلا یہاں سے آپ سفر کر کے کہیں جائیں، جیسا آپ کا کمرہ آپ کے وطن میں تھا ویسا کمرہ وہاں بنا دیا جائے، ویسا ہی بستر وہاں لگا دیا جائے، پورا ماحول ایز اٹ از ویسا ہی کریٹ کر دیا جائے، اب آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جیسا ماحول وہاں تھا ویسا ماحول یہاں ہے. کیونکہ آپ کو پریکٹس ہے ویسے ماحول میں سونے کی، آپ کو پریکٹس ہے ویسے ماحول میں سونے کی، تو آپ بلا قدر سو جائیں گے. علی تلواروں کے سائے میں کیسے سو گئے؟ کہ اس لیے سو گئے کہ بچپن کا معمول تھا. ابو طالب کیا کرتے تھے؟ تلواریں تنی ہوتی تھی، اپنی جگہ پر جو ہے جناب ابو طالب جو ہے نبی کی جگہ پر علی کو سلا دیتے تھے، علی کی جگہ پر نبی کو سلا دیتے تھے، تاکہ اگر قتل ہو تو میرا بچہ قتل ہو جائے، نبی بچ جائے. یہ آج کی بات نہیں ہے جو علی تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے. یہ ابو طالب تلواروں کے سائے میں سلا کر شب ہجرت کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ علی تمہیں سونا ہے. اب ایک مسئلہ ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی تو راتوں کو جاگ کر ہزار رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہزار رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور شب ہجرت کو علی سو گئے تو اس رات کی نماز علی کی قضا ہو گئی، اس رات علی کی نمازیں چھوٹ گئی، اس رات علی نے مستحب نمازوں کو ادا نہیں کیا، اس رات علی نے نماز شب ادا نہیں کی، اس رات علی کی نماز تہجد چھوٹ گئی. یہ سمجھ کا پھیر ہے. اطاعت اسی کو کہتے ہیں جسے شیطان نہ سمجھ پایا، اطاعت اسی کو کہتے ہیں جسے شیطان نہیں سمجھ پایا. کہاں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جب اطاعت کے دائرے میں آتا ہے تو دائرہ عبادت میں آ جاتا ہے، وہ دائرہ عبادت میں آ جاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، کس نے کہا؟ رسول کے ذریعے سے حکم آیا، اللہ نے کہا تو ہم نے نماز پڑھی. جب اللہ نے کہہ دیا تو نماز عبادت ہوئی نا، رسول نے حکم دیا تو نماز عبادت ہوئی نا. تو جو رسول کہہ دے وہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے، جو رسول کا حکم آتا چلا جائے گا وہ چیز عبادت بنتی چلی جائے گی. یہی تو امتیاز ہے میرے مولا کا کہ جاگ کر عبادت کریں تو ثواب، بستر پر سو جائیں تو ثواب. اس لیے کہ وہاں پر رسول نے کہا تھا علی عبادت کرنا تو علی نے عبادت کی، یہاں رسول نے کہا علی سو جانا تو علی نے سو کر عبادت کی. بات پڑھے یہ مسئلہ ہے، اطاعت کا مسئلہ ہے، سب مسئلہ اطاعت کا ہے. اطاعت کے دائرے سے انسان باہر ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئی. آپ اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائیں سب چیزیں ختم ہو جائے گی. اصل مسئلہ اطاعت کا ہے کہ اگر انسان کو اطاعت کرنا نہیں آتا، اگر انسان اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، تو میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان عبادت گزار تھا، اطاعت گزار نہیں تھا. شیطان عبادت گزار تھا، اطاعت گزار نہیں تھا. عبادت گزار ہونا کمال نہیں ہے، اطاعت گزار ہونا کمال ہے. عبادتیں معیار تھوڑی ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی فلاں شخص نے اتنی عبادتیں کی اسلام میں، فلاں شخص نے اتنی عبادتیں کی اسلام میں، فلاں شخص نے اتنی نمازیں پڑھی اسلام میں. سوال کرو کہ اس نے اطاعت رسول کتنی کی؟ فلاں شخص نے فلاں موقع پر ایمان لایا، فلاں شخص سابق الاسلام ہے، فلاں شخص سابق الایمان ہے، اور جب بات علی کے بابا کی آتی ہے کہے ایمان کب لایا؟ جب بات علی کے بابا کی آئی تو آپ نے کہا ایمان کب لایا؟ معیار میں نے بتایا معیار کیا ہے؟ معیار اطاعت ہے. معیار اطاعت ہوتا ہے. جو شخص اطاعت کر رہا ہو، آپ اس کے اسلام کے بارے میں بحث کریں گے؟
آپ اس کے اسلام کے بارے میں بحث کریں کہ آپ مصروف اطاعت ہیں، آپ مصروف عبادت ہیں، لیکن سوال ہوتا ہے کہ بتائیے جناب ابو طالب ایمان کب لائے؟ جناب ابو طالب نے ایمان کب لایا؟ میرا سوال یہ کہ بتاؤ آپ نے کب ایمان لایا؟ ایمان اس دور میں ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا کہ انسان آتا تھا رسول کے سامنے، رسول اسے کلمہ پڑھواتے تھے، وہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، یہی طریقہ تھا۔ ایسا کوئی واقعہ جناب ابو طالب کے لیے نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو، بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے وقت وفات کا۔ زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اس لیے کہ تمام واقعات آپ کو معلوم۔ ایمان کب لایا آپ جناب ابو طالب؟ جناب ابو طالب کلمہ کب پڑھتے ہیں؟ یہ ایک سوال باقی رہتا ہے۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، ہم لوگ اتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، سب مسلمان، سب مسلمان ہیں، ہاں سب مسلمان، سب محبان اہل بیت ہیں، سب محبان اہل بیت۔ بتاؤ آپ کی وہ ایک سیرمنی اس دور میں ہوتی تھی نا، یعنی انسان آتا تھا، پھر بیٹھتے تھے، ایک مجلس برپا ہوتی تھی، اس میں رسول کلمہ پڑھاتے تھے، وہ انسان کلمہ پڑھتا تھا تو پھر وہ انسان مسلمان ہو جاتا تھا، یہ طریقہ تھا۔ بتائیے آپ کے لیے کلمہ پڑھوانے کی مجلس کب منعقد کروائی گئی؟ کب آپ کی مجلس منعقد کروائی گئی کلمہ پڑھنے کی؟ کوئی ایسا پروگرام ارینج کیا گیا؟ آپ سے آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا اب تم میرے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اب آج تم کلمہ پڑھ لو تاکہ مسلمان ہو جاؤ؟ آپ کے دادا نے کہا کہ بیٹا آپ ہمارے گھر میں آ گئے ہو، اب تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے؟ کوئی کبھی آپ سے کلمہ پڑھوایا گیا؟ کبھی نہیں پڑھوایا گیا۔ کیوں نہیں پڑھوایا گیا؟ پڑھوایا اس سے جاتا ہے جو پہلے کفر اختیار کیا ہو، بعد میں ایمان لے کر آیا ہو۔ بھائی جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ اب جو بچپن سے ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہو، مسلمان پیدا ہو رہا ہو، مومن قریش پیدا ہو رہا ہو، اسے ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے اور آپ دیکھیں کہ انسان اطاعت کے معیار سے دیکھتا ہے کہ دائرہ اطاعت میں ہے یا نہیں۔ دائرہ اطاعت میں ہے، اگر دائرہ اطاعت سے باہر ہے تو پھر سوال ہوگا کہ پھر یہ اس کے ایمان کا کیا ہوا، اس کے اسلام کا کیا ہوا۔ لیکن اگر دائرہ اطاعت میں آپ دعوت ذوالعشیرہ کو دیکھیں، دعوت ذوالعشیرہ کو دیکھیں، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہو رہا ہے؟ رسول کو کہا گیا کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت دو، انہیں کھانا کھلاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو کہ وہ اسلام لے آئیں۔ تو دعوت توحید بانٹی جانے والی ہے، دعوت توحید بانٹی جانے والی ہے۔ کہاں سے؟ مکے سے۔ کس کے گھر سے؟ جناب ابو طالب کے گھر سے۔ توجہ ہے نہیں؟ کس کے گھر سے؟ جناب ابو طالب کے گھر سے۔ گھر ابو طالب کا ہوگا، شہر مکہ ہوگا، دعوت توحید کی ہوگی، دعوت اسلام کی ہوگی، دعوت ایمان کی ہوگی۔ اتنی عقل تو ہم میں بھی ہے کہ ہم جب مجلس کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس وہاں برپا ہو کہ جو مجلس برپا کرنے کے شایان شان جگہ ہو، یعنی کم سے کم امام باڑا ہو۔ امام باڑا نہ ہو، اگر گھر پر بھی ہو تو گھر کو پہلے آمادہ کرتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں تاکہ وہ جگہ جو روز مرہ کے طریقے سے استعمال ہوتی تھی اسے تھوڑا سی ہٹ کے تیار کرتے ہیں۔ دعوت ذکر حسین ہے، اس لیے مکان بھی ایسا ہونا جو اس کے لائق ہو۔ پتہ نہیں پروردگار عالم نے دعوت توحید کا کیسا انتظام کیا کہ ایک کافر کے گھر سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے
معذاللہ، اور دعوت توحید کی. بہرحال دعوت ہوئی، سب نے کھانا کھایا. پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. آخر میں ایک جملہ جو کسی مسلمان مورخ کا نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، کسی مسلمان مورخ کا نہیں. زبان کفر سے اقرار سنیے گا، اقرار ایمان ابو طالب. زبان کفر سے اقرار ایمان ابو طالب. سب ہوئی، باتیں ہوئی، وہاں پر سب کچھ ہوا. ایک مرتبہ جب سب دعوت بٹ گئی، امام علی نے اقرار کیا، امام علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا کہ یہ میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، سب کچھ ہو چکا. اب دعوت وہاں سے ختم ہوئی. ایک مرتبہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے. کتنی اطاعتوں کا حکم ہے؟ 3. اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. یا یوں کہہ دوں اللہ کی، رسول کی اور علی کی 3 ولایت، 3 اطاعتوں کا حکم ہے. ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے ابو طالب، سب کے سامنے پورا مجمع کفار کا کیا کہتا ہے؟ اے ابو طالب، ابھی تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. صلوات پڑھے محمد والا. یوں کہہ دوں کیا کہہ دیا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے یہ کہہ دیا کہ ابھی تک رسول کی اطاعت کرتے تھے، اب ولی کی بھی اطاعت کرتے. اور یہ فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور جناب ابو طالب کے ایمان میں. آپ نے اطاعت کی، پورے عالم نے اطاعت کی. جو مسلمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، سب اطاعت کرتے ہیں. بڑے بڑے صاحبان ایمان گزرے، بڑے بڑے جو ہے عبادت گزار گزرے، انہوں نے سب نے اطاعت کی. کب کی اطاعت؟ کہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم نازل ہوا، پروردگار عالم نے آیا اطاعت کو اتارا، آیا اتباع کو اتارا. جب آیت نازل ہو گئی تو پھر سب نے اطاعت کی، سب نے اطاعت کی. یہ فرق ہے ایمان ابو طالب اور پورے عالم کے اسلام میں. یہ فرق ہے ایمان ابو طالب اور ایمان عالم اسلام کے ایمان میں. کیا فرق ہے؟ کہ جو آیت اترنے کے بعد اطاعت کرے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو آیت اترنے سے پہلے اطاعت کر کے بتا دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. جو آیت اترنے سے پہلے اطاعت کر کے بتائے وہ ایمان. اور ایمان میں بتاتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں. ایک آخری نقطہ اور ربط مسائل. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جنگ احد ہے، جنگ احد میں معاملہ الٹا ہو گیا. لوگ رسول کے گرد سے چھٹ گئے، چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے رسول کو. ایک جملہ محفوظ رہ گیا تاریخ میں، ایمان لا لینا کمال نہیں ہے. توجہ ہے، جملے پر توجہ کریے گا. ایمان لا لینا کمال نہیں ہے، ایمان پر مر جانا کمال ہے. ایمان کا لے آنا کمال نہیں ہے. ایمان تو بہت سے لوگ لے آئے، ایمان پر مر جانا کمال ہے. ایمان لے کر اس دنیا سے چلے جانا کمال ہے. جب سب ہو گیا، جنگ ہو گئی، امام علی سے پوچھا رسول اکرم نے، یعنی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ جب سب چھوڑ کر جا رہے تھے آپ کو بھی چلے جانا تھا. ایک جملہ تھا، اکفرتم بعد الایمان. امام علی کہتے کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ توجہ ہے نہیں. امام علی سے کیا کہا؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا آپ کو چھوڑ کر؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ دائرے کفر میں چلا جاتا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، دوسرے نمبر پر ایمان کون لایا، تیسرے نمبر پر ایمان کون لایا. سوال تو یہ ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کفر اختیار کر لیا تو انہوں نے دوبارہ ایمان کب لایا؟ صلوات پڑھیں محمد
تو کافر ہو گئے تھے. ایک مسئلہ اور یہیں سے اطاعت اور یہیں سے اتباع اور کمال اطاعت اور کمال اتباع کمال اطاعت و کمال اتباع کربلا. کمال اطاعت و کمال اتباع کربلا. اگر کربلا نہ ہوتی ہمیں اطاعت کرنے کا سلیقہ نہ آتا. اگر کربلا نہ ہوتی ہمیں اتباع کرنے کا سلیقہ نہ آتا. کربلا والوں نے سکھایا کہ کیسے اطاعت کی جاتی ہے. کربلا والوں نے سکھایا کہ کیسے اتباع کی جاتی ہے. اتباع رسول کیسے کی جاتی ہے, اطاعت خدا کیسے کی جاتی ہے, اطاعت مولا کیسے کی جاتی ہے. اور معصومین کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو غیر معصوم ہے وہ بتا رہے ہیں. حضرت عباس کا عمل بتا رہا ہے کہ اطاعت مولا کیسے کی جاتی ہے. جناب حبیب ابن مظاہر بتا رہے ہیں کہ اطاعت اولی الامر کیسے کی جاتی ہے. جناب غر بتا رہے ہیں کہ اطاعت اولی الامر کو اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے. یہ کمال اطاعت, کمال اتباع کربلا. اسداران مظلوم وہ مصائب ہے کربلا میں اور وہ اطاعت کا مسئلہ ہے. عباس تلوار کی جوہر دکھاؤ تو صفین میں تلوار کی جوہر دکھاؤ. عباس کربلا میں کہتے ہیں صبح عاشور نمودار ہونے دو. اگر فوج اشکیہ دیوار کوفہ سے نہ ٹکرا جائے تو عباس کا نام بدل دو. اگر مولا نے کہا عباس پانی لے, یہ ہے اطاعت. اشکابوت ہے شہزادی سکینہ. حضرت عباس شہید ہو گئے, جناب علی اکبر شہید ہو گئے, امام حسین شہید ہو گئے, مگر یہ بچی تمام شہادتوں کو دیکھتی رہی. عصر عاشور جب امام حسین سب سے رخصت ہو کر چلے ہیں, ایک مرتبہ اپنے اسب باوفا پر سوار ہوئے لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ اپنے سر سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تو مولا نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی 4 برس کی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, اس لیے کہ جو بھی ابھی تک مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا. اب یہاں پر آخری خواہش کا اظہار جناب سکینہ کرتی ہے, کہتی ہے بابا اب آپ کے بعد مجھے آپ کا سینہ نصیب نہ ہوگا, اے بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لیجیے. حسین جمٹی کے پر سوتے ہیں, سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ کی پیٹ پر شفقت سے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے سروں پر پھیرتے ہیں. بتاؤں گا سکینہ بس یہ آخری موقع ہے, اب اس کے بعد تجھے کوئی پیار نہ کرے گا. شہادت امام حسین واقع ہوئی, شام غریبہ نمودار ہوتی ہے. اب شام غریبہ میں وہ مصائب ٹوٹے اس چھوٹی سی بچی پر. ارے ہاں ایک مرتبہ سکینہ کے گالوں پر شمر نے تماچے مارے, سکینہ کے کانوں سے بندوں کو چھینا گیا,
سکینہ کے گھٹنے میں آگ لگی. سکینہ میدان میں دوڑتی چلی جاتی تھی, آواز دیتی چلی جاتی تھی. حضرت اللہ یہ مصیبتیں یہاں ختم نہ ہوئی, یہ مصیبتیں یہاں ختم نہ ہوئی. اب کربلا سے کوفہ جانا ہے, کوفہ سے شام جانا ہے. ہاں حضرتاران مظلوم کربلا, ایک مصائب جو آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ تمام بیویوں کے شانوں میں رسد باندھی گئی, لیکن سکینہ کے گلے میں رسد باندھی گئی, اس لیے کہ سکینہ کا قد اتنا چھوٹا تھا, اتنا چھوٹا تھا, اور تمام بیویوں کے شانے بندھے ہوئے تھے. ارے جب یہ قافلہ چلتا تھا, ارے رسی تنگ ہوتی تھی, سکینہ کا گلا گھٹتا تھا, آواز دیتی تھی بابا. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ سکینہ بار بار اونٹ سے گرتی جاتی تھی. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے, شمر آگے بڑھنے کے بعد سکینہ سے کہتا ہے کہ اب تو اونٹ سے نہیں گرے گی, ہاں میں تیرے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ اب تو اونٹ سے نہیں گرے گی. بس ایک مرتبہ سکینہ کو لے کر سینے کے بل اونٹ کی پیٹھ سے رسیوں سے کس کر باندھا گیا. جب سکینہ کو باندھ دیا, اب جیسے جیسے اونٹ چلتا جاتا تھا, سکینہ کے سینے میں زخم ہوتے چلے جاتے. سکینہ کا سینہ زخمی ہو گیا. ایک مرتبہ سکینہ شام پہنچ جاتی ہے. شام میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. یزید نے سر کو بچھایا, ایک مرتبہ سر آیا, سر سکینہ کے سامنے رکھا گیا. اب یہ بچی کے بہن سنو گے. ایک مرتبہ بچی کہتی ہے بابا, سر کو اپنی گود میں لیا اور کہتی ہے بابا, بابا میں نے آپ کو پہچان لیا, آپ کی ریش خون سے بھری ہے, مگر بابا میں نے آپ کو پہچان لیا. اے بابا آپ کے سر میں مٹی ہے, مگر بابا میں نے آپ کو پہچان لیا, مگر بابا آپ نے مجھے نہ پہچانا ہوگا. اے بابا شاید آپ مجھے نہ پہچان پائے ہو, کیوں؟ اس لیے کہ بابا شمر نے مجھے اتنے تماچے مارے. اے بابا, اے میری شکل بدل گئی. اے بابا میری شکل بدل گئی. اے بابا دیکھیے شمر کے تماچوں کے نشان ابھی بھی. اس کے بعد سکینہ کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی کے پہلو پر مارا گیا تھا, آپ کی والدہ گرامی کے تماچے مارے گئے تھے, آپ کی والدہ گرامی میری دادی کا پہلو شکلتا تھا. اے بابا ایک مرتبہ میں قافلے سے بچھڑ گئی تھی, ایک شکیل مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا اور میرے پہلو پر اس چوٹ سے وار کیا. اے بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا. اے بابا اب آپ میری دادی اور مجھ میں مشابہت. اے بابا دادی فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ تھا. ہاں بابا دادی فاطمہ زہرا کے تماچے مارے گئے اور مجھے بھی تماچے مارے گئے. ہاں لیکن ایک فرق تھا, جناب فاطمہ زہرا 18 برس میں کمر جھکا کر چلتی تھی, اور یہاں پر ایک 4 برس کی چھوٹی سی بچی. گرامی اب سکینہ کا بہن کرتی ہے بابا مجھے شامیوں نے اتنے تماچے مارے. اے بابا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے نشان جو ہے مٹ گئے ہو, مگر بابا ان کے ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں ہوتی تھی, اے بابا میرے کان اتنے زخمی ہو جاتے تھے. اے بابا ان انگوٹھیوں کے نشان کو میرے کان پر دیکھیے. خدا
बाप को कोई होने दे सिवाय हमें कुछ भूल जाए। ये बच्ची बहन करती चली जाती थी। एक मर्तबा एक आखिरी जुमला बाबा जनाब सकीना का, ए बाबा मुझे बहुत मारा गया, ए बाबा मुझ पे बहुत जुल्म किया गया, ए बाबा सकीना के प्यास से सकीना की हड्डियां सूख गई बाबा, ए बाबा अब जुल्म सहा नहीं जाता, ए बाबा अब तमाचे सहे नहीं जाते, ए बाबा अब सकीना को साथ ले चलो, ए बाबा अब सकीना को साथ ले चलो। बस हुसैन कहते हैं कि सकीना तेरी ज़हमतें खत्म हुई सकीना, अब तू हमारे साथ जाएगी। बच्ची बहन करते करते सो गई। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ती है, बाबा के सर को ले जाया जा चुका, सकीना को ज़ैनब ने उठाया, सकीना उठो, सकीना ने आवाज दी। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी, रबाब ने आवाज दी मेरी बच्ची उठो, सकीना ने कोई जवाब न दिया। एक मर्तबा ज़ैनब घबरा जाती है, सैयद सज्जाद के पास आती है और कहती है कि सज्जाद बच्ची कोई आवाज नहीं देती, सज्जाद सकीना आंखें नहीं खोलती। एक मर्तबा सज्जाद करीब आए, सकीना का जान आ गया, आवाज दी अभी अम्मा, अरे सकीना हमें छोड़ कर चली। आप सकीना की छोटी सी लाहक को सैयद सज्जाद ने अपने हाथों से तैयार किया। एक मर्तबा गस्साला को बुलाया गया, बस आखिरी दो जुमले। एक मर्तबा गस्साला को बुलाया गया, गस्साला ने गुस्ल पीना शुरू किया। एक मर्तबा असनाया गुस्ल से एक मर्तबा बाहर आती है, आवाज देती है, अरे इस बच्ची का कोई सरपरस्त है, इस बच्ची का कोई वाली है। ज़ैनब ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, सरपरस्त को क्यों पूछ रही है। वो गस्साला कहती है क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी। ज़ैनब ने कहा कि क्या कोई बीमारी नहीं थी। अरे कहा फिर इस बच्ची का पूरा बदन नीला पड़ गया, इस बच्ची के पूरे बदन में निशान है। ज़ैनब कहती है गस्साला अरे इतने ताज़ियाने मारे, इतने ताज़ियाने मारे, अरे सकीना का पूरा बदन जख्मी हो गया। Allah